خاتم النبیین ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے بھی اعتبار سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی وصف۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے سے تحذیر الناس کی کچھ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بغور سماعت کریں اور مکمل سماعت کریں تاکہ کوئی لفظ کوئی جملہ آپ کے لیے وجہ انتشار نہ ہو، اس لیے مکمل سماعت کریں۔ تحذیر الناس میں جو کفریہ عبارت پیش کی گئی ہے، قاسم نانوتوی نے جو کفریہ عبارت لکھی ہے، اس عبارت کو ایمانی عبارت ثابت کرنے کے لیے 100 سالوں سے علماء دیوبند کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمانی عبارت ثابت نہیں کر پائے ہیں اور قاسم نانوتوی کو کفر سے بچا نہیں سکے ہیں۔ قاسم نانوتوی کی جو کفریہ عبارت ہے، سب سے پہلے آپ اسے ملاحظہ کریں۔ بعد حمد و صلاۃ کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ بغور ملاحظہ کریں، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، اس معنی کو، اس مفہوم کو یہ قاسم نانوتوی عوام کا خیال بتا رہا ہے، گویا صحابہ کرام خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے عوام کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عبارت بھی ملاحظہ کر لیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ اس عبارت میں یہ لوگ لفظ بالفرض کا سہارا لے کر کے یہ جواب اور الٹی سیدھی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جملہ سے کفر ثابت نہیں آتا اور اس جملہ سے انکار ختم نبوت لازم نہیں آتا ہے، یہ کہہ کر کے الٹی سیدھی تعویل کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مزے کی بات ہے وہ میں شیخ الاسلام حضور مدنی میاں اشرفی جیلانی اطال اللہ عمرہ کی عبارت میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ نظریہ ختم نبوت اور تحذیر الناس میں لکھتے ہیں۔ اب آئیے چوتھا حاشیہ بھی دیکھ لیجئے، یعنی حاشیے پر جو تعویل کی گئی ہے اس حاشیے کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، وہ بھی چوتھا حاشیہ ہے۔ اس حاشیہ میں بریکٹ کے درمیان جو جملہ ہے وہ بھی حاشیہ نگار ہی کا ہے۔ یہ حاشیہ بھی عجیب و غریب ہے، جو اپنے دامن میں فریب کاریوں کا ایک طوفان لیے ہوئے ہے۔ غور کیجئے، اصل کتاب کی عبارت تو یہ ہے کہ اصل عبارت کتاب میں تحذیر الناس میں جو ہے وہ یہ، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ابھی ہم نے جو کتاب کا حوالہ دکھایا ہے اس میں زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی کا اضافہ کیا گیا ہے، اور نیچے پھر بھی خاتمیت محمدی کی جگہ میں خاتمیت نبوی ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حاشیہ میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا۔ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 13 حاشیہ برحاشیہ۔ غور فرمائیے کیا تعلق ہے اس حاشیے کا اس اصل سے۔ اصل میں تو بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو کی بات ہے، لیکن حاشیہ میں بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی فرض کیا جائے کا ذکر ہے۔ آخر کون سی لغت ہے جس میں پیدا ہو کا ترجمہ فرض کیا جائے تحریر ہے؟ پیدا ہونا اور ہے اور فرض کیا جانا اور، دونوں کے اثرات و نتائج بالکل الگ الگ ہیں۔ مثلاً اگر بالفرض حاشیہ نگار صاحب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ صاحب اولاد کہلائیں گے، لیکن اگر بالفرض ان کے گھر میں کوئی بچہ فرض کیا جائے تو وہ لا ولد کے لا ولد ہی رہیں گے۔ یہ شیخ الاسلام مدنی میاں کی جانب سے جواباً پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حضور مدنی میاں اطال اللہ عمرہ نے اپنا فیصلہ پیش کیا ہے، اسے بھی سماعت کر لیں۔ المختصر، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو یقیناً خاتمیت محمدی کے اجماعی معنی پر
زبردست اثر پڑے گا، وہ اس طریقے سے کہ خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ہے، صحابہ کرام کے ذہن میں ہے، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ و مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگان دین اور پہلے کے علماء وغیرہ کے ذہن میں جو معنی اور مفہوم واقع ہے، اس معنی اور مفہوم پر زبردست اثر پڑے گا۔ لہٰذا ایسی تعویل سرے سے غلط ہے، اور ایسی تعویل کرنے سے قاسم نانوتوی کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ عبارت کفریہ عبارت ہے۔ الٹی سیدھی تعویل کرنے سے ایمانی عبارت نہیں بن سکتی ہے، اور قاسم نانوتوی کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان عبارتوں کی الٹی سیدھی تعویل جو مفتی امتیاز پلاموی مولانا الیاس گھمن کی تائید میں کر رہا ہے اور اسی کو نقل کر رہا ہے، اسے بھی ملاحظہ کر لیں اور فیصلہ آپ خود کریں۔ خاتم النبیین ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے بھی اعتبار سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی وصف نبوت کو ذاتی اور دیگر انبیاء کو عرضی، یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت کسی دوسرے نبی کے واسطے سے نہیں ملی ہے، جبکہ دیگر انبیاء کی نبوت پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت کے وسیلے سے ملی ہے۔ اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے تمام علماء حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فضائل کے قائل ہیں، کسی کے منکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر مثالوں کے ذریعے سے الجھایا جا رہا ہے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اہل بدعت نے ناسمجھی یا حسد جلن کی بنا پر اس کتاب کو گستاخی پر مبنی قرار دیا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تحذیر الناس میں جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے اور آسان زبان میں سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں متکلم اسلام، اس وقت کے بڑے زبردست عالم دین حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس بیان کو سن کر کے عبارت کو سمجھ سکے اور مسئلے کی تنقیح ہو سکے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نادانی کی بنا پر، ان کا اعتراض رفع ہو سکے، ان کی عقل میں بھی بات آ سکے۔ اس بیان کو آپ سنیں، بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ سننا شروع کریں گے تو آخر تک رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ تو چلیے حضرت متکلم اسلام کی زبانی ان کا بیان سماعت فرما لیجیے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ان کا کام رسول اللہ ہے، اور جن کا کلمہ پڑھا ان کا مقام